بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 146 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو باب پڑھیں گے وہ ہے باب مستدل به علی نسخ رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینے کے منسوخ ہونے کا بیان۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا منسوخ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب مستدل به علی نسخ رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ، اس کے تحت جو پہلی حدیث ہے وہ ہے عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ فیرد علی فلما رجعنا سلمت علیہ فلم يرد علیہ وقال ان فی الصلاۃ شغلا، رواہ الشیخان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یا میں سلام کرتا تھا، وهو فی الصلاۃ، آپ نماز میں ہوتے فیرد علیہ، تو آپ مجھے جواب دیتے تھے۔ فلما رجعنا سلمت علیہ، بس جب ہم واپس لوٹے، سلمت علیہ، تو میں نے سلام کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقال، اور فرمایا، ان فی الصلاۃ شغلا، بے شک نماز کے اندر مصروفیت ہوتی ہے۔ رجعنا سے مطلب یہ کہ حبشہ سے جب ہجرت کے بعد واپس آئے۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کیا ہے کہ میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کانہا اذناب خیل شمس، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون حاصل کرو، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے پڑھا کہ سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 2 احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب اس وقت دیا کرتے تھے جب نماز میں کلام ممنوع نہیں تھا۔ جب کلام ممنوع ہو گیا، نماز میں کلام کی ممانعت ہو گئی، تو چاہے وہ اشارے سے ہو یا سلام کے ذریعے، وعلیکم السلام کے ذریعے سے ہو، تو یہ بھی ممنوع ہو گیا۔ اب وہ کلام جیسے ممنوع ہوا تو سلام کا جواب بھی ممنوع ہو گیا، کیونکہ اشارہ بھی کلام کی ہی ایک قسم ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سلام دونوں طریقے سے نماز کے اندر ممنوع ہو گیا۔ کیونکہ اس میں واضح طور پر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کہ جب ہم ہجرت سے واپس آئے تو ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پہلے ہم سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، نماز کے اندر مصروفیت ہوتی، گویا کہ کلام نماز کے اندر ممنوع ہو چکا تھا، تو آپ نے جواب دینا بھی منع فرما دیا، جواب بھی آپ نے نہیں دیا سلام کا۔ پہلی حدیث کے اندر ہے فلما رجعنا، جب ہم واپس لوٹے، یعنی ہجرت سے واپس لوٹے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہے اصحاب الہجرتین میں سے ہیں، جن صحابہ کرام نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں۔ پہلی ہجرت الی الحبشہ کی تھی، یعنی حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے پہلی دفعہ ہجرت فرمائی تھی، پھر وہ ایک دفعہ غلط اطلاع پر مکہ واپس تشریف لائے کہ کفار مکہ جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، یہ اطلاع ان کو ملی تھی کہ کفار مکہ اسلام لے آئے، تو وہ اس غلط اطلاع کی وجہ سے واپس مکہ آئے۔ جب یہاں مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، تو وہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، دوبارہ حبشہ لوٹ گئے۔
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہ حضرات جو حبشہ گئے ہوئے تھے وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آگئے، واپس مدینہ آ گئے. تو حبشہ سے 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی. ایک دفعہ غلط اطلاع پر مکہ کی طرف ہجرت واپس آئے، اور دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ میں حبشہ سے واپس آئے. تو یہ 2 دفعہ ان کی ہجرت ہو گئی، ایک دفعہ مدینہ کی طرف اور ایک دفعہ مکہ کی طرف. تو یہ جو ان کا رجوع تھا، جس میں جو رجعنا میں ذکر ہے کہ جب ہم واپس لوٹے تو کون سی ہجرت تھی، مکہ کی طرف واپس آئے تھے یا پھر مدینہ کی طرف واپس آئے تھے. شراح حدیث جو ہیں اس میں ان کا اختلاف ہے. احناف کی طرف جو منسوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ رجوع الی المدینہ مراد ہے، یعنی جب مدینہ واپس آئے تھے وہ حبشہ سے تو یہ مراد ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک جو ہیں وہ رجوع الی مکہ مراد ہے، یعنی جب وہ غلط اطلاع پر مکہ کی طرف آئے تھے تو رجعنا سے یہ مراد ہے. دراصل یہ اختلاف جو ہے رجوع کا اختلاف، یہ ایک اور اختلاف پر متفرع ہوتا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ کلام کا منسوخ ہونا یا نسخ کلام فی الصلاۃ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں ہوا. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ نسخ کلام ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کے بعد نماز میں باتیں کرنا، نماز میں کلام کرنا ممنوع ہوا ہے، منسوخ ہوا ہے. جبکہ شوافی کے نزدیک جو ہے کلام فی الصلاۃ جو ہے یہ مکہ میں ہی ممنوع ہو گیا تھا، مکہ میں ہی اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا. دوسری حدیث میں جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں یہ ہے کانہا اذناب خیل شمس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھانے کی جو تشبیہ دی ہے وہ گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو اکثر محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رفع عند السلام پر محمول ہے. یہ نکیر جو آپ نے فرمائی ہے، یعنی اس سے منع فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس. تو یہ جو نکیر آپ نے فرمائی اس پر کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے رہتے ہو میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو یہ جو نکیر آپ نے فرمائی ہے یہ سلام کے جواب میں جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس پر فرمائی ہے. جبکہ احناف کے نزدیک، احناف کا یہ مذہب ہے کہ یہ نکیر دونوں طرح کے رفع پر ہے، رفع عند السلام پر بھی ہے اور رفع فی اثناء الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز کے اندر دیگر جو رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے، جیسے رکوع کے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے، یہ نکیر اس کے بارے میں بھی ہے. جیسے رفع عند السلام پر یہ محمول ہوگی، اسی طرح یہ رفع فی اثناء الصلاۃ اندر رکوع وغیرہ پر بھی محمول ہے، یعنی اس سے دونوں طرح کا رفع مراد ہوگا. تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ نکیر رفع عند السلام پر ہے، جیسے ایسے ہی یہ رفع فی اثناء الصلاۃ رکوع وغیرہ پر بھی ہے. لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بار بار نماز کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے اور جھکتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ خیل شمس کے مشابہ نہیں ہے، اور سلام کے وقت میں بیٹھے بیٹھے صرف ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ جو ہے سرکش گھوڑوں کے فعل کے مشابہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یعنی عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ نے جو فرمایا ہے یہ عموم ہے اس کے اندر، کہ آپ نے جو رافعی ایدیکم فرمایا کہ تم ہاتھوں کو اٹھاتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں، تو یہ آپ نے عموم اس کے اندر ذکر فرمایا. اس میں یہ کوئی خاص ذکر نہیں کیا کہ وہ رفع جو سلام کے وقت ہوتا ہے یا پھر وہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرح منتقل ہوتے ہوئے جو رفع ہوتا ہے، اس کی کوئی خصوصیت یہاں پر مذکور نہیں ہے. لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ صرف جو ہے وہ رفع عند السلام پر محمول ہے یہ نکیر، تو اس حدیث کا تعلق رفع عند السلام سے ہی ہے، تو بھی سکون کا حکم ہے. اسکنوا فی الصلاۃ آپ نے فرمایا ہے، تو لہٰذا جو ہے عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا. تو
تو اگر اس کو ہم رفع عند السلام پر بھی محمول کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکیر فرمائی وہ صرف رفع عند السلام پر ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا سلام کے جواب میں مراد ہے، تو بھی نماز کے اندر سکون کا حکم ہے جو کہ عام ہے. تو لہٰذا جو ہے اس سے یہ استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ یہ صرف جو ہے اس رفع پر محمول ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ سکون کا حکم تو عام ہے. نماز کے اندر سکون کا حکم ہے، اطمینان کا حکم ہے، تعدیل ارکان کا حکم ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ما استدل به علی نسخ رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کانہا اذناب خیل شمسن کی جو نکیر ہے یہ کس رفع سے متعلق ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2 کلام فی الصلاۃ مکہ میں منسوخ ہوا یا مدینہ میں؟ یعنی نماز میں باتیں کرنا یہ مکہ میں منسوخ ہوا تھا یا مدینہ میں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.